اعمال کے، روزوں کے، قیاموں کے، نمازوں کے، تلاوتوں کے، حج عمروں کے، تمام نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا رزق حلال کا ہو۔ اگر ہمارے رزق میں حرام ہے، حرام کی کمائی ہے، حرام کا رزق ہے، رشوت کے ذریعے لیا ہے، کرپشن کے ذریعے لیا ہے، خیانت کر کے کم تول کر لیا ہے، یا کسی کا ناجائز چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے لیا ہے، یا کسی بھی ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہتھیایا ہے، وہ ہم نے کھایا ہے، تو ہمارے اعمال کا قبول ہونا، روزوں کا قبول ہونا اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے اور وہ پاک اور حلال چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ جس کمائی سے ہم سحری کھا کر روزہ رکھیں گے، جس حرام کمائی سے افطاری کر کے روزہ افطار کریں گے، جس حرام کمائی سے ہم صدقہ کریں گے رمضان المبارک کے اندر، جس حرام سے ہم کسی کی مدد اور تعاون کریں گے، وہ اللہ رب العالمین کیسے قبول کر لیں گے؟ وہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے خاک آلود ہیں، اور فقیرانہ حالت میں وہ کہتا ہے، یا رب یا رب، یا اللہ میرا یہ کام، میری یہ ضرورت، میرا یہ مسئلہ، میری یہ پریشانی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا جسم گوشت ہڈیاں حرام کھا کے بنی ہیں، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس بندے کی دعا کیسے قبول کر لی جائے؟ تو اللہ رب العالمین دعا عبادت ہے، جب وہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی تو حرام سحری اور حرام افطاری کرنے والے کا روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ اور حرام مال میں سے صدقہ دینے والے کا صدقہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ حرام میں سے جو ہے نا وہ حرام کھا کر جو جسم پلا ہے اس کی دوسری عبادتیں وہ اللہ رب العالمین کیسے قبول فرما لیں گے؟ یہ حلال کھانا اسلام کے اندر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے انسانوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے کائنات کے لوگو، اللہ کی زمین پر جو حلال اور پاکیزہ ہے صرف وہ کھاؤ۔ اور فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، مومنو، کلمہ پڑھنے والو، رمضان کی آمد پر موسم نیکیوں کے موسم بہار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ۔ اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کو دیا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو، پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کی ہیں۔ تو یہ سارے لوگوں کو حکم دیا، پھر ایمان والوں کو حکم دیا، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ کو حکم دیا۔ اس سے ہر ذی شعور عقل مند انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ پروردگار کے ہاں حلال کھانے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو بھی مخاطب کر کے یہ اس چیز کا حکم دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے ہمارے، کہ جو روزی اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے سے لکھ دی ہوئی ہے، وہ ہمیں مل کے رہنی ہے۔ حرام ذرائع اختیار کریں گے تب بھی اتنی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی، اور حلال ذرائع اختیار کریں گے، حلال ذرائع کو اپنائیں گے تو پھر بھی وہ مل کے رہے گی۔ تو جب یہ عقیدہ ہے مسلمان کا کہ جو روزی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے وہ مجھے مل کے رہنی ہے، تو پھر ہمیں حرام ذرائع اختیار کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ رشوت، کرپشن، ملاوٹ، فراڈ،
کم ماب تول، 2 نمبری اور جتنے کام چلتے ہیں یہ حرام کے ذرائع ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہیں، اور ہم روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سارے حرام ذرائع بھی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بڑا سنگین معاملہ ہے یہ حرام خوری کا۔ حرام خور شخص کی عبادتیں قبول ہونا بڑا مشکل ہے۔ جب حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی تو حرام سے حج کیسے قبول ہو جائے گا، عمرہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ اور صدقے کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظ کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ صدقہ نہیں قبول ہوتا، دعا نہیں قبول ہوتی، تو حرام مال کا روزہ وہ کیسے قبول ہو جائے گا جس حرام مال سے کھا کر روزہ رکھیں گے اور چھوڑیں گے؟ اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہو چکا ہے پیچھے، اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حرام ذرائع کی وجہ سے، حرام آمدن، حرام کمائی اور حرام راشن اور خوراک کی وجہ سے ہمارا سب کچھ ہی ضائع اور برباد چلا جائے۔ ہمیں جو ہے نا وہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے ذرائع پر نظر ثانی کر لینی چاہیے، حرام ذرائع کو بالکل بند کر دینا چاہیے، پکی ہمیشہ سچی توبہ کر لینی چاہیے، جن کا مال کھایا ہے ان کو واپس کر دینا چاہیے یا ان کو راضی کر لینا چاہیے۔ صرف ہمیں حلال اور پاکیزہ پر اکتفا کرنا چاہیے۔